بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کا فارمیٹ آپ کے علم کے اندر ہے۔ آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں اور اپنے مسائل سے آگاہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے پروگرام کے اختتام کے اندر دعا بھی کی جاتی ہے۔ جتنے بھی آپ کی زندگی کے اندر درپیش مسائل ہوتے ہیں ان کو زیر بحث لانے کی سعادت ہم حاصل کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ جو دین اسلام نے ہمیں تعلیمات بتائی ہے ہم ان کے اندر رہتے ہوئے اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکیں۔ وہ مسائل خواہ روحانی اعتبار سے ہوں یا جسمانی اعتبار سے ہوں، تمام تر یہاں پر ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے، کسی فقہی مسئلے کے اندر، کسی عقیدے کے حوالے سے کسی مسئلے کے اندر مشکل درپیش ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور کیا کریں، انشاءاللہ ہم اس کا سلوشن آپ کو بتائیں گے۔ اور اسی طرح جو روحانی امراض ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت موجود ہیں، انتہائی ممتاز عالم دین، اکثر آپ انہیں کوہ نور کی سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، نہایت جامع اور خوبصورت انداز کے اندر گفتگو فرماتے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبداللہ ثاقب قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ شوال المعظم کے آخری ایام ہے، اور اس کے بعد حرمت کے مہینوں کا آغاز ہو جائے گا، اور اس ماہ مقدس کے اندر بھی دیکھیں تو غزوہ احد ہے، سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہے، اور بھی بہت سے اہم واقعات نظر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں حرمت کے مہینوں کے حوالے سے بتائیے گا، پھر آگے چل کر ہم سید الشہداء کے ذکر سے بھی اپنی روح کو منور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ جناب شاہ صاحب۔ جہاں تک تعلق ہے حرمت والے مہینوں کا، تو قرآن عزیز اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ ہم نے اپنی کتاب میں ذکر کر دیا کہ اللہ کے ہاں جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائی ہے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ بے شک۔ پھر زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے اپنی مرضی سے موسموں کے اعتبار سے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا، اس ترتیب کو تبدیل کر دیا جو ترتیب اللہ رب العزت کی طرف سے تھی یا آسمانی ترتیب تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب جلوہ گری ہوئی تو جہاں آپ نے اور بہت سی بدعات اور بہت سی برائیوں کا خاتمہ فرمایا، وہیں آپ نے اس برائی کو بھی درست فرمایا اور لوٹا کر مہینوں کو ان کی اصل جگہ پہ رکھ دیا۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے کہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہینوں کو پلٹا کے لے آئے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے 3 مہینے تو اکٹھے ہیں، جو ابھی شوال المکرم کے بعد شروع ہوگا، ذی قعد شریف، اس کے بعد ذی الحج شریف، اس کے بعد محرم شریف۔ ایک مہینہ ان سے جدا ہے جو کہ رجب شریف کا مہینہ ہے۔ رجب شریف کا جو مہینہ ہے اس میں عمومی طور پر لوگ عمرہ شریف ادا کرتے تھے کثرت کے ساتھ، اور پھر ذی قعد، ذی الحج، محرم شریف، یہ 3 مہینے حج کے لیے آنے، حج کر کے واپس جانے کے لیے مخصوص تھے، جس کی وجہ سے ان کو حرمت والا قرار دے کے ان میں ہر طرح کی جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا اور ان چیزوں کو شروع سے ہی، اوائل سے ہی یہ منع کر دیا گیا، روک دیا گیا، تاکہ ان مہینوں میں امن برقرار رہے اور حاجی اور عمرہ کرنے والے وہ بحفاظت آسانی کے ساتھ آئیں اور عمرہ اور حج ادا کر کے خیر و عافیت کے ساتھ واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ لیکن سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے پھر ان حرمت والے مہینوں میں جنگ کی اجازت تو عطا فرما دی، لیکن احترام بہرحال ان کا ابھی بھی باقی ہے، اور احترام لازم ہے ہر صاحب ایمان پر کہ وہ ان 4 مہینوں کا احترام کرے۔ اور ظاہر یہ حرمت والے مہینے ہیں تو اس میں عبادات جو ہے ان کی فضیلت بھی زیادہ ہے، ان کا ثواب بھی زیادہ ہے، اور جب فضیلت اور ثواب زیادہ ہو کسی
مہینے میں عبادت کا، تو پھر یہ بات بھی ہمارے اس پیش نظر ضرور رہنی چاہیے کہ ان مہینوں میں پھر اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرنے پر سزا بھی عام دنوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا ان حرمت والے 4 مہینوں کا، جن میں سے رجب شریف گزر چکا ہے اور ذیقعد شریف 2 سے 3 دن کے اندر شروع ہونے والا ہے، اور پھر اگلے 3 مہینے اکٹھے یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور ان میں آپ خوب عبادت کیجئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو جو التجائیں اور دعائیں آپ کرنا چاہیں کثرت کے ساتھ ان ماہ مبارکہ میں جو آنے والے ہیں آپ کیجئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ اپنے لیے رحمت، فضل اور انعامات کے حصول کے لیے ان مہینوں کا استعمال کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت آپ نے تعارف ارشاد فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کا، کہ ان کے اندر اللہ رب العزت نے جو جنگ و جدال ہے اس کے حوالے سے ممانعت ارشاد فرمائی ہے، اور پھر باقاعدہ بعد کے اندر اس کی اجازت بھی دے دی گئی، لیکن احترام ان کا ضروری ہے۔ جس طرح دیگر مہینے ہیں اس طرح ان دیگر مہینوں سے ان کا جو احترام کرنا وہ لازم ہے۔ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارے لیے یہ چیز لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ جو اسلام نے ہمیں حدود و قیود عطا کی ہیں، جہاں پر جس چیز کی فضیلت بیان کی ہے اس کی فضیلت کو ہم تسلیم کریں، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، اس چیز سے ہم رک جائیں۔ اور جس طرح حضرت صاحب نے ابھی بتایا کہ حرمت والے مہینوں کے اندر چونکہ ان کی ایک الگ اللہ رب العزت نے تعظیم اور تکریم رکھی ہے، تو اس کے اندر عبادات کرنا بھی اللہ کو زیادہ محبوب ہے، جس طرح کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر، کیونکہ یہ بھی ایک خصوصی پیکیج ہوتا ہے عالم اسلام کے لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو نیکی ہے اس کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام رکھا ہوا ہے۔ تو جہاں پر انسان کو نیکی کرنے کا جو اجر ہے وہ زیادہ ملتا ہے، وہیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا بھی زیادہ ملے گی۔ حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر مہینے جس طرح ہے اور ماہ رمضان ہے، یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کے اندر انسان جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ۔ ویسے تو حرمت والے مہینوں کے حوالے سے لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہے کہ ان کی بھی تکریم کرنی ہے، ان کے اندر بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے، لیکن بس وہ چند مخصوص دن ہوتے ہیں، چند ایام ہوتے ہیں، چند مہینے ہوتے ہیں، پھر دوبارہ انسان اسی ڈگر پر چل پڑتا ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ایک دم اتنا چینج ہوتا ہے کہ وہ صبح سحری کے وقت اٹھتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، سحری کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے۔ اسی طرح جو ماہ محرم الحرام ہے اس کے اندر انسان 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور محافل کے اندر شرکت کرتا ہے، دینی کتب پڑھتا ہے، بالخصوص جو حضرات اہل بیت کے حوالے سے کتابیں ہیں ان کو پڑھتا ہے۔ لیکن وہ جب 10 ایام یا 20 ایام گزر جاتے ہیں تو پھر اسی لائن پر آ جاتا ہے۔ تو یہ توازن کیوں نہیں برقرار رہتا؟ اس حوالے سے ذرا ارشاد فرمائیے گا، اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اس کا توازن کیسے برقرار رکھا جا سکے۔ بہت اہم سوال ہے شاہ جی، اور یہ یقیناً دل پریشان بھی ہوتا ہے، کڑتا بھی ہے، اور ہم اپنی نجی محافل میں بھی اور بعض مرتبہ چینلز کے اوپر بھی ان چیزوں کو بارہا ڈسکس کر چکے ہیں، اور جتنا موقع ملے ہم اس کو مزید ڈسکس کریں تاکہ شاید ہمارا پیغام جو ہے وہ کسی ایک دل کو بدلنے میں کامیاب ہو جائے۔ بالکل۔ گزارش اصل میں یہ ہے کہ اولا شاہ جی، ایک ہے محبت اور ایک ہے آپ وقتی طور پر ایک کیفیت میں آتے ہیں جس کیفیت کو آپ محبت سمجھتے ہیں، اور پھر وہ کیفیت جو ہے عارضی طور پر آپ پر طاری ہوتی ہے، اور کچھ دن کے بعد وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو اصل محبت ہے ہمیں اس کی طرف رغبت کرنی۔ یہ جو وقتی طور پہ بخار کی طرح ہمیں کیفیت آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ دیکھیے، انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہے، بے شک، یہ وقتی کیفیت نہیں ہے۔ یعنی انسان اپنی اولاد کے لیے شاہ جی جیسے اس کے پیدا ہونے کے پہلے لمحے محبت کا جذبہ رکھتا ہے،
وہ اپنی زندگی کے 20 سال آگے بڑھنے کے بعد جب وہ بچہ 20 برس کا ہو جائے تو وہ اسی جذبے اور اسی محبت کے ساتھ اس کے لیے اپنی باہوں کو کھول کے کھڑا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں محبت، کہ نہ اس پہ دہائیوں نے کوئی اثر ڈالا، نہ اس پہ موسموں نے اثر ڈالا، نہ اس پہ زندگی کے نشیب و فراز نے اثر ڈالا، نہ اس پر آپ کے معیشت اور معاشرت نے اثر ڈالا. اس کے مقابلے میں جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا اہل بیت اطہار کے عظیم نفوس قدسیہ یا صحابہ کرام علیہم الرضوان یا اولیاء اللہ، ان کی محبتوں کو دیکھتے ہیں تو یہ کیفیت ہماری وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے. کبھی اس محبت کا غلبہ ہم محسوس کرتے ہیں، کبھی ہم بالکل اپنے دامن کو اس محبت سے خالی محسوس کرتے ہیں. تو میں بڑا عاجز ہوں اور قاصر ہوں یہ سمجھنے سے کہ اس کو کیا نام دیا جائے، کیونکہ محبت تو کم از کم اسے نہیں کہا جا سکتا. محبت تو جنہوں نے کی ہے انہوں نے پھر الگ داستانیں رقم کی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، اب فارس سے چلے دین حق کی تلاش میں، اور بڑا طویل واقعہ ہے آپ کا جو سیرت نگاروں نے اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے. حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازہری علیہ الرحمہ نے ضیاء النبی میں جس محبت کے ساتھ اور جس خوبصورت پیرائے میں اس واقعہ کو لکھا ہے، اہل علم ضرور اس کا مطالعہ کریں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جب طویل تلاش کے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور پھر مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور پھر آپ پر کلمہ پڑھ کر ایمان لائے، وہ سارا ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی پوچھتا سلمان تمہارے والد کا کیا نام ہے، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے والد کا نام اسلام ہے. آپ کی والدہ کا نام اسلام، بھائی اسلام، بہن اسلام. یہ محبت ہے. اللہ. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ تشریف فرماتے، سامنے سے گزرے، آپ کی نگاہ پڑی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، یہ جو لڑکا گزرا ہے اس نے شہزادوں والی زندگی گزاری ہے، یہ نازوں میں پلا ہے، یہ باہر سے آئے ہوئے لباس پہنتا تھا. یعنی اس دور میں آپ کہیں کہ امپورٹنٹ کپڑے پہننے والا، برانڈڈ کپڑے پہننے والا، سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہونے والا. فرمایا آج جو تم دیکھ رہے ہو اس کی حالت کہ اس نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، کھردرا لباس پہنا ہوا ہے، اور یہ اس میں بھی خوش ہے. یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اس نے یہ وقت دیکھا ہے. اللہ. آج کہاں ہے یہ محبت؟ آج 3 وقت کا کھانا کھا کے، آج ہم اپنے بچوں میں ایک سکون کی زندگی گزار کے، آج ہم برسر روزگار ہو کے پھر بھی اپنے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اتنا دور کہ نماز کے لیے بھی وقت نہ نکلے ہوا. اللہ اکبر. کیسی محبت ہے یہ؟ میرا بیٹا، میں اسے کہوں بیٹا پانی پلا دو، اور وہ مجھے آگے سے پلٹ کے کہے بابا میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں لیکن پانی نہیں پلاؤں گا، کیا اسے محبت کہیں گے؟ میں اپنی بیٹی کو کہوں کہ بیٹا مجھے چائے کا ایک کپ بنا کے دے دو، اور میری بیٹی مجھے آگے سے پلٹ کے کہے بابا آپ نے ہماری ہر خواہش زندگی میں پوری کی، آپ نے جو ہم نے چاہا آپ نے ہمارے لیے کیا، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے لیکن بابا معذرت چاہتی ہوں میں آپ کو چائے نہیں بنا کے دوں گی. کیا اس کو محبت کہیں گے؟ یقیناً نہیں کہیں گے. تو اگر تھوڑا سا اپنے بچوں پہ انویسٹ کر کے، تھوڑی سی اپنی محبت ان پہ نچھاور کر کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں اگر ان کو کہوں مجھے پانی چاہیے تو مجھے پانی سیکنڈز کے اندر دے دیا جائے. میں اگر بیٹی کو کہوں چائے چاہیے تو وہ سارے کام چھوڑے کہ میرے بابا نے کہا میں چائے کا کپ بنا کے لے کے جاؤں. اس حاکم الحاکمین. بلکہ قبلہ محبت تو یہ ہوتی ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والے کو کیا چاہیے. جی جی بالکل. اس کی بات جو دل میں ہوتی ہے. لیکن یہ میں اس لیول پہ جا کے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو عام آدمی ہمیں سن رہا ہے اسے بھی یہ بات سمجھ آئے، جو صاحب اولاد ہے، کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں زندگی میں. جو کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے. بالکل. نحن نرزقکم وإیاہم. اللہ نے بڑا واضح قرآن میں فرما دیا تمہیں بھی رزق میں دیتا ہوں، تمہاری اولاد کو بھی میں دیتا ہوں، تم ایک ذریعہ ہو صرف. لیکن اس ذریعے کے باوجود کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، اللہ کی طرف سے یہ مل رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم سے محبت ہے تو ہمارے منہ سے بات نکلتی جائے یہ پوری کر دیں. بالکل.
تو پھر اس حکم الحاکمین جس نے آپ کو جان دی، زندگی دی، صحت دی، ماں باپ دیے، اولاد دی، کاروبار دیا، عزت دی، صحت دی، ان گنت نعمتیں دیں، اس نے کہا کہ دن میں 5 نمازیں پڑھ لیں اور ہم 5 میں غیر حاضر ہوں اور پھر کہیں کہ ہمیں محبت ہے. رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری رات ہم گناہگاروں کے لیے اللہ کے حضور دعائیں فرماتے، التجائیں فرماتے، اپنی چشمان مبارک سے آنسو بہاتے، آج ہم ان کا حکم ماننے کی بجائے دائیں اور بائیں نکلنے کے راستے تلاش کریں. بالکل ایسے. تو اصل جو چیز ہے قبلہ شاہ جی، بیماری اصل جو ہے وہ ہے کہ ہمارے سینے محبت سے خالی. جب یہاں محبت آ جائے گی پھر یہ کیفیت عارضی نہیں ہوگی، پھر یہ دائمی بنے گی. تو اللہ کرے ہم سب کے سینے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ کے نبی کی ہر نسبت، وہ اہل بیت اطہار ہوں، وہ صحابہ کرام ہوں، وہ تابعین کرام ہوں، یا وہ اولیاء کرام ہوں، ائمہ ہوں، مجتہدین ہوں، فقیہ ہوں، محدث ہوں، مفسر ہوں، اساتذہ ہوں، اللہ سب کی محبتوں سے ہمارے سینوں کو روشن کرے اور اس محبت والی کیفیت میں اللہ پھر ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن فرمائے اور اس پہ استقامت عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین، یہ چیز بہت ضروری ہے جو ڈسکس کی گئی ہے کہ جب انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، لیکن عمل سے وہ خالی ہو، تو اس کی کمی قسمت ہے یہ کہ وہ اس قدر مطلب کہ سب کچھ جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، اس کے محبوب کو ناراض کروں گا تو میرا انجام کیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے وہ اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کی طرف نہیں جاتا، قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتا، جو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اس کو نہیں پڑھتا، جو مقدس مہینے ہیں ان کی جس طرح تعظیم کرنی چاہیے اس طرح نہیں کرتا. ایک ایک لمحہ انسان کا قیمتی ہوتا ہے اور اس کی ایک ایک سانس جو ہے وہ اللہ کی شکر گزار ہونی چاہیے اور ایک ایک سانس ذاکر ہونی چاہیے. قبلہ جس طرح صوفیاء کرام ہے تو وہ اس طرح ذکر کرواتے ہیں، اس طرح تبلیغ کرتے ہیں کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے. اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو فرمان ہے کہ ایک دم جب انسان غافل ہوتا ہے صرف ایک لمحے کے لیے، تو وہ آپ نے فرمایا کہ ایک دم غافل ہر دم کافر. تو اس کے اندر جو حکمت ہے وہ بھی ارشاد فرمائیے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو صوفیہ نے ہر سانس کے ساتھ ذکر کی ترغیب دلائی، ایک وہ چیز اس کے اندر کیا حکمت ہے، اور پھر یہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ایک لمحہ بھی جو ہے انسان اگر غافل ہو تو اس کے پلے کچھ نہیں رہتا. اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اس کے اندر کیا نزاکت ہے. دیکھیے قبلہ شاہ جی، اللہ رب العزت کی ذات وہ یہ حق رکھتی ہے کہ انسان ہر وقت اس کا ذکر کرے. بے شک. یہ دنیا کے سادہ سے جو ہمارے زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ ہیں اس میں یہ چیز ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آتی ہے. آپ سڑک پہ ہیں، آپ کی بائک خراب ہو گئی، پیٹرول ختم ہو گیا، راستے میں گزرتے ہوئے کسی نے آپ کی مدد کر دی، آپ کا ہاتھ پکڑا، بائک کو پاؤں لگایا، آپ کو میکینک کی دکان تک پہنچایا. اب پلٹ کے آپ اسے فوراً کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ کا بہت شکریہ. یہ جو بہت شکریہ آپ نے کہا، یہ آپ نے اس لیے کہا کہ آپ پریشانی میں تھے، وہ شخص آیا، اس نے اس پریشانی میں آپ کی مدد کی جو کہ 1 منٹ سے لے کے 5, 7, 10 منٹ تک مشتمل ہوگی. پیٹرول نہیں تھا، اس نے اپنی بائک سے نکال کے آپ کو پیٹرول دے دیا، کوئی 200-300 کی مدد آپ کی کر دی. آپ نے اسے کہا جناب آپ کا بہت شکریہ. آپ گاڑی میں سوار ہوئے، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، آپ کے گھٹنے میں درد تھا، ایک نوجوان اپنی سیٹ سے اٹھا، اس نے کہا کہ آئیے میری سیٹ پہ بیٹھ جائیے. آپ اس کی سیٹ پہ بیٹھے، آپ نے کہا بیٹا بہت شکریہ. یعنی جو آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور وہ شکریہ ادا کر کے آپ اچھی تربیت کا اظہار کرتے ہیں. وگرنہ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جن کے ساتھ آپ جتنی مرضی بھلائی کر لیں وہ بدلے میں آپ کو شکریہ کہنے کے روادار نہیں ہوں گے. بالکل ایسا. لیکن یہ تربیت جن کی ہے ان کی بات کر رہا ہوں. یہ شکریہ کہنا آپ کو آپ کے گھر والوں نے کیوں سکھایا؟ اس لیے سکھایا کہ بیٹا اگر کوئی اچھائی آپ کے ساتھ کر رہا ہے، مشکل میں آپ کی مدد کر رہا ہے، تو وہ یہ حق رکھتا ہے کہ آپ اسے کہیں کہ آپ کا شکریہ. یہاں سے بات آگے بڑھے گی. یہ جتنی مدد ہے ہماری یہ کسی کی توفیق سے ہو رہی ہے.
وہ توفیق نہ بخشتا تو کوئی ہماری مدد نہ کرتا. وہ جو توفیق بخشنے والی ذات ہے اور جو الٹیمیٹ ہمیں سب کچھ عطا کرنے والی، ہماری ہر پریشانی میں ہماری فریاد سننے والی، ہماری ہر بیماری میں، ہمارے ہر دکھ میں ہماری آواز سننے والی. اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی واذا سألک عبادی عنی فانی قریب. وہ ذات کہ جو آپ کی شہرک سے قریب، جو آپ کے دل کی دھڑکنوں کو سنے، بالکل، جو علیم بذات الصدور کہہ کے اپنا تعارف کروائے، جو کہیں رحمان تو کہیں رحیم، کہیں سلام تو کہیں مؤمن، سبحان اللہ، کہیں وہ غفار، کہیں ستار العیوب، کہیں وہ تواب. وہ ذات کہ جس نے آپ کے عیبوں کو چھپا دیا. سبحان کہ اللہ، شاہ جی ایک لمحے کے لیے روح کانپ جاتی ہے. اگر وہ خالق نہ ہو اور میرے عیبوں پہ پردہ نہ ہو، مجھے لائیو یہ بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ میری اولاد مجھ سے نفرت کرے، بے شک، میرے بہن بھائی مجھ سے نفرت کرے. ہمارے کردار تو ایسے ہیں. وہ جو کردار کا گھناؤنا چہرہ ہے وہ چھپانے والا میرا اللہ، تو وہ حق رکھتا ہے بھائی. اس کے اتنے کرم، بے شک، ان گنت نعمتیں، ان گنت احسانات. وہ یہ حق رکھتا ہے کہ سانس باہر آئے تو پھر اللہ، سانس اندر جائے تو پھر اللہ. اللہ، اس کو آپ سانس لینے کے عمل سے بھی سمجھ سکتے ہیں. شاید کرونا آیا، میں نے اس وقت یہ پڑھی ایک سٹوری. ایک امیر آدمی کو کرونا ہو گیا، ہسپتال میں داخل ہوا، علاج ہوا، کچھ دن ہسپتال میں رہنے کے بعد اللہ نے صحت یاب کر دیا. جب وہ گھر کے لیے روانہ ہونے لگا تو بل اسپتال والوں نے بھیجا کوئی 35 لاکھ کے قریب یا 34 لاکھ کا. اس نے کہا ہسپتال والوں کو کہ مجھے ذرا بل کی تفصیلات دے دی جائے، کس کا کتنا چارج کیا آپ نے. ہسپتال والوں کو لگا کہ شاید انہیں ہم پہ اعتماد نہیں کہ ہم کوئی زیادہ چارج کر رہے ہیں. انہوں نے جا کے بنا دیا ہر چیز کا الگ الگ. تقریباً کوئی 14 دن کی بات تھی شاہ جی. 14 دن وہ شخص ہسپتال میں رہا تھا اور مصنوعی آکسیجن اس نے استعمال کی تھی، اور آکسیجن کا بل لاکھوں روپے میں تھا. اللہ اکبر. اس شخص نے کہا میں گھر بعد میں جاؤں گا، مجھے ایک جائے نماز چاہیے. جائے نماز دی گئی، اس نے وضو کیا اور سیدھا سجدے میں گرا اور عرض کی اے اللہ، میں نے اپنی زندگی کے 45-50 سال آکسیجن استعمال کی جو تو نے مجھے عطا فرمائی، اور تو نے 1 روپیہ مجھ سے نہیں لیا. انسان نے عارضی طور پر آکسیجن دی 14 دن 12 دن اور یہ لاکھوں روپے کا بل بن گیا. اگر تیری بارگاہ سے بھی اس طرح کے بل آتے تو کون ہم میں سے زندہ رہتا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے آکسیجن. ہر سانس پہ جو آکسیجن لیتے ہیں اللہ اللہ کہہ کے لیجیے. کاربن ڈائی آکسائیڈ آپ نے اور میں نے خارج کی، اس نے فضاؤں کو غلیظ کیا، آلودہ کیا. اللہ نے درختوں کے پتوں کو حکم دیا اس کو جذب کر. کیا سسٹم بنا دیا. اے انسان تیرے لیے لازم ہے ہر سانس اندر جائے تو اللہ، ہر سانس باہر آئے تو اللہ. سبحان اللہ، سبحان. اور غافل ہو کے اللہ سے، جو جس طرف آپ نے اشارہ کیا، تو یہ صوفیاء بڑی باریک بات، بڑی گہری بات کر دیتے ہیں. یہ اہل اللہ کا ایک اللہ کے ہاں ایک محبت کا درجہ اور انداز ہے. بے شک. جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو جتنا اللہ کی معرفت رکھتا ہے، یہ اس کا حال بیان ہوا ہے. یہ آپ کا اور میرا نہیں ہوا شاید. آپ کا تو ہو سکتا ہے کیونکہ آپ سید زادے ہیں، پیر ہیں، لیکن کم از کم میرے جیسوں کا نہیں ہے. ہم تو ہر دم غافل ہیں. یہ ان کے لیے ہے جنہیں معرفت خدا بندی کی چھینٹ نصیب ہو چکی ہے، جو اپنے اللہ کی رحمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ تم کیسے غافل ہو سکتے ہو اس سے. تم اس کی رحمتوں کے حصار سے کیسے اپنے آپ کو جدا کر سکتے ہو. اللہ اکبر. اس کو یوں سمجھیے شاہ جی، مچھلی پانی سے غافل ہوگی تو کیا ہوگا. مچھلی کی زندگی پانی. بالکل. اہل اللہ کی زندگی یاد، اللہ کی یاد ہے. اور جس لمحے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوئے نہیں، ان کی موت ہے. ان کی حیات اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے،
اور ان کی موت اللہ کی یاد سے غافل ہونا ہے۔ اللہ اس لیے انہوں نے اہل اللہ کی یہ بات ہمارے لیے بھی فرما دی کہ تم بھی کوشش کرو کہ ہر لمحہ اپنے اللہ کو یاد رکھو اور اپنے اللہ کو پہچانو اور اپنے اللہ کی رحمتوں پر اس کے حضور ہمیشہ شکر گزار رہو۔ کیوں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے اللہ تم پر اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا، اور اگر کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے نفس اپنی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ فإنما يشکر لنفسه ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس سے غفلت کرو، اس کا شکر ادا نہ کرو، لیکن شکر ادا کرو گے اپنا فائدہ ہے، اور فائدہ کیا ہے؟ جو نعمتیں ہیں ان کو دوام ملے گا اور اللہ ان نعمتوں میں اضافہ بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا خوبصورت آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ذکر ہر سانس کے لیے کیوں ضروری ہے۔ جیسے انسان کی ایک سانس خارج ہو، اسی کے ساتھ انسان اللہ کا ذکر کرے۔ حضرت یہ تو ایک سانس جو ہماری نعمت، ہمارے لیے نعمت ہے، یہ اس کا شکر ہے، تو باقی جو نعمتیں ہیں انسان کی، جس طرح آنکھ ہے، کان ہے، انسان کے ہونٹ ہیں، انسان کی زبان ہے اور دیگر اعضائے جسم ہیں، تو ان کا تو الگ الگ شکر بنتا ہے۔ تو اس حساب سے دیکھیں تو انسان تو کبھی بھی بار شکر سے باہر آ نہیں سکتا کہ اللہ اللہ ایوب علیہ السلام کی بادشاہ جی میں جی آپ نے جب یہ بات کی نا، آنکھ، زبان، ناک، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، تکلیف آئی، زبان ہر لمحہ پھر بھی اللہ کے ذکر سے تر۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ کی خدمت میں عرض کی، آپ اللہ کی بارگاہ میں صحت یابی کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اپنی اہلیہ محترمہ سے، مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی۔ اہلیہ محترمہ حیران ہوئی، کیا مطلب؟ فرمایا جس اللہ نے 70 سال زندگی کے مجھے چھوٹی سی تکلیف بھی نہیں ہونے دی، اب اگر تکلیف آئی ہے تو میں 70 دن بھی برداشت نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ اتنی تکلیف، بیماری، اور زبان پہ پھر بھی اللہ کا ذکر، کیوں؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ جسم کا ہر حصہ اللہ کی نعمت ہے، بے شک، اور اس نعمت کا حق ادا ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے جسم کے اس حصے کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کا پابند کر لیں، بے شک، حکم کے تابع کر لیں۔ ہاتھ ہے اللہ کے حکم کے تابع، کسی پر ظلم کے لیے نہ اٹھے، حرام کام کے لیے نہ اٹھے، اللہ کی نافرمانی کے کام میں انوالو نہ ہو۔ پاؤں ہے اسی طرح آنکھیں ہیں، کان ہے، اللہ کی حرام کردہ چیز کو دیکھنا نہیں، اللہ کے حرام کردہ کلام کو سننا نہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ جب آپ پر آتی ہیں تو پھر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی بنتا ہے، بے شک، کوئی علی بن عثمان حجویری بنتا ہے، کوئی معین الدین والملت معین الدین چشتی بن کے چمکتا ہے، کوئی فرید الدین گنج شکر بن کے چمکتا ہے، کوئی محبوب الہی نظام الدین اولیاء بن کے چمکتا ہے۔ ان کی زندگیاں تو پڑھیں، بے شک، بڑا آسان ہے کرٹیسائز کرنا، مخالفت کرنا اور ان اولیاء کاملین پر زبان تام دراز کرنا، لیکن ذرا اس پیرائے میں دیکھیے تو صحیح ان کی زندگیاں کیسی ہیں۔ اور آپ ایک مہینہ بھی ایسی زندگی گزار سکتے، ایک ہفتہ گزار سکتے، ایک دن گزار سکتے ہیں، سوچئے ذرا، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جس دن میں 24 گھنٹے صرف آپ کوشش کر کے دیکھ لیں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو بجا لائے تو 24 گھنٹے آپ سے نہیں گزریں گے۔ تو جنہوں نے اپنی زندگیوں کے برس برس اس کی اطاعت، اس کے حکم، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور اطاعت میں گزارے ہیں، پھر صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث میرے پیش نظر ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کے ذریعے اللہ کا قرب پاتا ہے، اللہ ان کی آنکھ بنتا ہے، اللہ ان کے ہاتھ بنتا ہے، پھر یہ مقام ملتے ہیں جن مقامات کو آپ بیٹھ کے کرٹیسائز تو کر سکتے ہیں، لیکن ان مقامات کے حصول تک نہ آپ کا ذہن جا سکتا ہے، نہ آپ کا عمل جا سکتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ حضرت جس طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے ابھی کہ بزرگان دین پر تنقید کرنا تو آسان ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے تاریخ اسلام کے اندر یا ماضی کے جو ادوار گزرے ہیں، مشاہدات کیے ہیں، تو یہ فتنے ہوتے ہیں اور ان کی مدت 10 سے 20 سال رہی ہے۔ بہت سارے نظریات آتے ہیں اور پھر وہ زمیں بوس ہو جاتے ہیں۔ جو حقیقی نظریات ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے جن بزرگان دین کا ذکر کیا، تو یہ کسی
کی وفات کو 1000 سال ہو چکے ہیں، کسی کی وفات کو 700 سال، کسی کی وفات کو 800 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا ذکر ان کے ماننے والے باقی ہیں۔ اگر آج کے دور کے اندر ایک مخصوص طبقہ تنقید کرتا ہے تو ماضی میں بھی ہوتی رہی ہوں گی، لیکن یہ تنقید کرنے والے ہم نہیں جانتے کہ کوئی شخص زندہ رہا ہو، اس کا نام زندہ رہا ہو، اور وہ ان کی باتیں، ان کے نظریات وہ سب زمین بوس ہو چکے، اور یہ بھی ہوتے رہیں گے۔ لیکن جو حقیقی اہل اللہ ہے، یا جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، یا جو شاعر اسلام ہے، یا اسلام کی روح ہے، وہ کبھی بھی آلود نہیں ہوئی، وہ برقرار رہی، اس کا وجود برقرار رہا، اس کے ماننے والے برقرار رہے۔ تو اکثر یہ لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے تو ہم تو ان کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ صبر رکھیں، انشاءاللہ یہ جو ہوا چلی ہے اس کا جو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سد باب خود ہی ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اللہ تعالیٰ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور چونکہ جب تنقید ہوتی ہے، جس طرح کہ عربی زبان کا مقولہ ہے کہ چیزیں اپنی ازداد سے پہچانی جاتی ہیں، تو جب کوئی کسی بزرگ پر یا کسی اسلامی شاعر پر وہ تنقید کرتا ہے تو جو اس کے جواب کے اندر فضائل آتے ہیں، تو وہ جو نیک بندے ہوتے ہیں یا جو دین کی حقیقی تلاش کے اندر ہوتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے وہ چیزیں سیکھنے کا۔ مثال کے طور پہ کسی بھی بزرگ پر اگر اعتراض ہوتا ہے یا تنقید ہوتی ہے تو اس کے دفاع کے اندر جو ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی سیرتیں، ان کی تعلیمات جب لوگوں کو بیان کی جاتی ہیں تو وہ یقیناً ان کا ذکر زیادہ عام ہوتا ہے اور زیادہ لوگوں تک ان کا پیغام پہنچتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ناظرین، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ آتے رہتے ہیں وقت، ہر کسی پر مشکل وقت آتا ہے۔ زمین و آسمان کا بنانے والا جو رب ہے، اس نے جس طرح دن اور رات بنائے، غم اور خوشی بنائی، تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی زندگی کے اندر ہمیشہ ایک ہی چیز، اگر انسان غمگین ہے تو وہ ساری زندگی غم دیکھے، اگر انسان خوش ہے تو وہ خوشیاں دیکھے۔ اسی طرح اگر انسان ذہنی سکون کے اندر ہے تو وہ کبھی اضطراب کا شکار نہ ہو، یا اضطراب کا شکار ہے تو کبھی اس کو ذہنی سکون نہ ملے۔ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، تو اس کو ہر جگہ پر ہم فٹ کر سکتے ہیں کہ ہر معاملے کے اندر، چاہے آپ کے دینی معاملات ہیں، چاہے دنیاوی معاملات ہیں، چاہے آپ کی نجی زندگی ہے، ذاتی زندگی ہے، کاروباری معاملات ہیں، ہر معاملے کے اندر اتار چڑھاؤ یہ آتا رہتا ہے، اور اسی طرح نظریات کے اندر بھی آتا رہتا ہے۔ حضرت الحاد کے حوالے سے ہم نے دیکھا، آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ بہت سے لوگ ہم نے ماضی کے اندر یعنی 4-5 سال کے اندر اس طرف راغب ہوتے ہوئے دیکھے، لیکن وہ اب پھر واپس چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا اور مطالعہ کیا، پہلے نیا نیا علم سیکھا تو الحاد کی طرف راغب ہو گئے، لادینیت کی طرف راغب ہو گئے، لیکن جب مزید تحقیق کرتے ہیں تو دل دوبارہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی دیکھتے ہوئے ہمیں سکون ملتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کا کام یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے رہے ہیں، جس طرح کے اعلیٰ حضرت کی طرف منسوبات ہیں، آپ اس کی تائید فرما دیجئے گا۔ اگر آپ نے بھی کہیں پر پڑھی ہے کہ جو دین ہے وہ بوڑھی عورتوں سے سیکھنا چاہیے کہ وہ جس طرح دین کے اوپر یقین رکھتی ہیں، جس طرح ان کا دین کے اوپر پختہ یقین ہوتا ہے، کہ ان کے پاس علم تو نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کے سامنے یہ بات کر دی جائے کہ یہ اللہ کے حبیب نے کہا ہے، یہ فلاں بزرگ نے کہا ہے، تو وہ اس کو مانتی ہیں اور ہر ممکنہ حد تک کوشش کرتی ہیں کہ وہ خود بھی کریں اور پورے گھر کے اندر وہ چیز راسخ ہو، وہ چیز رائج ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ تو اس لیے جو ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ، یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں ماضی کے اندر جس طرح وہ دین کو لے کر چل رہے ہیں، ہمیں بھی یہ لازم ہے کہ ہم اسی طرح اس دین کو لے کر چلے، اور اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے، نئی نئی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ دوسری چیزوں کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب تک آپ کو مکمل دسترس نہ ہو، آپ کوئی فتویٰ نہ دیں یا کوئی بھی اپنی رائے مقرر نہ کرے۔ حضرت جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا میں نے کہ شوال المعظم کا آخری ایام ہے، تو یہ کبھی نہیں ہوا ہمارے پلیٹ فارم سے کہ سید الشہداء کا ذکر نہ ہو۔ ہر سال آپ کی جب تاریخ آتی ہے، آپ کے وصال کا دن آتا ہے یا ماہ شوال آتا ہے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں اور یہ سعادت حاصل کرتے ہیں کہ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جس طرح آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ
جو کامل لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں کہ جس کو لفظوں کے احاطے کے اندر نہیں لیا جا سکتا۔ تو حضرت سید الشہداء کی جو محبت تھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم نے جو دیکھا اسلام لانے سے قبل بھی آپ حضور سے والہانہ محبت کرتے تھے، اور جب دولت اسلام آئی پھر تو آپ کی محبت کمال کی تھی۔ ذرا اس کا نقشہ ہمارے سامنے رکھیے گا۔ قبلہ شاہ جی، آپ نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ دل کے تار چھیڑ دیے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ انسان کو محروم نہیں رہنے دیتی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد محبت یہ تو انسان کو جو رنگتی ہے، لیکن کلمہ پڑھنے سے پہلے کی محبت بھی انسان کو رائگاں جاتی نظر نہیں آتی۔ بے شک۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دودھ پیش کیا، سبحان اللہ، اللہ نے ان کے سینوں کو ایمان سے روشن کر دیا۔ بے شک بے شک۔ آپ کی رضائی بہن جو آپ کو بڑی محبت کے ساتھ کھلاتی تھی، اللہ، گود میں اٹھا اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ایک لمحے کے لیے اپنی گود سے آپ کو اتارنا پسند نہیں کرتی تھی، اللہ نے ان کے سینے کو بھی دین اسلام کی دولت سے روشن کر دیا۔ بے شک۔ اسی طرح حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ رشتے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بے شک لیکن عمر کا فرق صرف 2 برس کا ہے، بے شک۔ زیادہ فرق نہیں۔ اعلان نبوت سے 6 سال حضرت سیدنا عمر آپ رضی نے اللہ قبلہ تعالیٰ جس طرح رضائی بہن کا ذکر کیا، جی تو حضرت امیر حمزہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے جی کہ آپ بالکل۔ رضائی بھائی بھی ہاں، ہیں۔ رضائی بھائی بھی ہیں، ایک تعلق یہ بھی ہے۔ اعلان نبوت کا 6 سال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے سے 3 دن پہلے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے۔ بے شک۔ آپ بڑے خوبصورت کڑیل جوان تھے اور پہلوان تھے، سبحان اللہ تیر سبحان اللہ۔ اندازی کمال، شکار کے شوقین، سیر و سیاحت کے دل دادا، اور جوان ایسے کہ دیکھ کے روح خوش ہو۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي سبحان اللہ، النَّاسِ سبحان كَمَن اللہ۔ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ کیا بات، بِخَارِجٍ کیا مِنْهَا بات۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں پڑا ہوا؟ اللہ، ان سے نکلنے والا بھی نہیں، یعنی ان اندھیروں سے۔ یوں ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے گئے، یعنی ان کو خوبصورت لگتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اندھیروں میں پڑے ہوئے۔ بے شک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، شان نزول بیان کرتے ہوئے، کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر نازل ہوئی۔ کیا بات، سبحان اللہ، واہ واہ۔ قرآن کی آیت آپ کے ایمان کے لانے کا اعلان بھی کر رہی ہے اور آپ کی عظمتوں کو بھی ہم پر واضح کر رہی ہے۔ بے شک۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے واقعہ میں جو معروف روایت ملتی ہے کہ ابو جہل نے ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی نجس چیز پھینکنے کی جسارت کی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسم روایت شکار کے لیے تشریف لے گئے تھے، واپس آئے، کسی نے بتایا کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ آج ابو جہل نے یہ سلوک کیا ہے۔ اب یہ تھی وہ بھتیجے کی محبت، نبی کی نہیں، بھتیجے کی محبت، دوست کی محبت، رضائی بھائی کی محبت۔ ہاتھ میں کمان تھی، لیے گئے حرم میں، ابو جہل کی مجلس لگی ہوئی تھی، سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، اور جناب حمزہ شیر کا چہرہ سرخ، ساری مجلس پہ ہیبت تاری، آپ نے جاتے ہی ابو جہل کے سر میں ماری اور سر پھاڑ دیا اس کا، اور فرمایا تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح کی غلیظ حرکت کی کوشش کی۔ ابو جہل سمجھدار تھا اس معاملے میں، ویسے تو بدبخت تھا وہ، لیکن اس معاملے میں اس نے وہاں لڑائی کو بڑھانا یہ پتہ تھا افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس نے پینترا بدلا اور اس نے کہا حمزہ دیکھو تمہارا بھتیجا بھی تو کیا دین لایا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اب یہ محبت کا غلبہ تھا بھتیجے کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو کیا غلط کہتا ہے، ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کے تم خدا مانتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟
اللہ. ابو جہل کہنے لگا لگتا ہے تو بھی اس پر ایمان لے آیا ہے. بس یہ بات ایسی دل کو لگی کہ وہیں کھڑے کھڑے جناب حمزہ نے فرمایا ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سبحان محمد اللہ رسول سبحان اللہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ اس محبت کے غلبے میں اعلان بھی کر دیا, اقرار بھی کر دیا, گھر واپس آئے, سوچ میں پڑ گیا اب کروں کیا. یہ تو ایک اس کیفیت میں ہو گئی چیز. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے, جا کر سوچ یہ تھی کہ مسئلہ ڈسکس کروں گا. جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی چچا کو دیکھا, چہرے کو, اور چچا نے جو کلام کیا ان کا بھتیجے تیرا بدلہ لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چوٹ لگائی اپنے چچا کے دل پہ. فرمایا چچا میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا, آپ نے میرا بدلہ لیا, مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہے. فرمایا پھر آپ کی خوشی کس میں ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خوشی اس چیز میں ہے کہ آپ ایمان لے آئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے دستے کمال پر کلمہ شریف پڑھ کر آپ کی نبوت کا اور اللہ کی توحید کا اقرار کیا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد سے پھر اپنے آخری سانس تک چچا ہونے کے باوجود, بڑا ہونے کے باوجود, آپ نے جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کیا, وہ بے مثال بھی ہے, لازوال بھی ہے. اور اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے, عملی زندگی میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے ایک اپنی والدہ کے لیے اتنے آنسو بہتے ہوئے ہم نے سیرت میں دیکھے, اور دوسری ہستی اللہ جن پر یہ آنسو بہے وہ آپ کے چچا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی. سبحان. ویسے تو امی خدیجۃ الکبریٰ ہو یا جناب حضرت ابو طالب ہو, ان کے وصال پہ بھی عام الحزن قرار دیا گیا, لیکن وہ آنسوؤں والی جو کیفیت ایک ہے بالکل, وہ جو ہمیں امی آمنہ کی قبر شریف پہ مقام ابوا شریف پہ سیرت نگاروں نے لکھی, اور جو پھر حضرت سید الشہداء کے شہادت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اپنی مثال آپ ہے. اس پر پھر آپ نے فی البدی کچھ اشعار بھی کہے جب آپ ایمان لائے. آپ نے عرض کیا میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس وقت کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت دی. جب احکام اسلام کی ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو باکمال عقل والوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, باکمال عقل والوں کے, بے عقلوں کی بات نہیں. پھر فرمایا اور خدا کے برگزیدہ احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے مقتدا ہے, بے شک, تو اے کافرو اپنی باطل بکواس سے ان پر غلبہ مت حاصل کرو. تو خدا کی قسم ہم انہیں قوم کفار کے سپرد نہیں کریں گے, حالانکہ ابھی تک ہم نے ان کافروں کے ساتھ تلواروں سے فیصلہ نہیں کیا ہے. یہ ایمان لانے کے بعد کے اشعار ہیں جو فی البدی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی. اسلام سے قبل بھی اور اسلام کے بعد بھی جس طرح محبت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت حمزہ نے کی, اس کا ریوارڈ جو دیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ فرماتے ہیں کہ میرے چچاؤں میں سے سب سے بہتر فرمایا وہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ, بے شک. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے, عرض کی آقا اللہ نے بیٹا دیا ہے, نام رکھنا کیا چاہتا ہوں, ارشاد ہو جائے کیا نام رکھو؟ فرمایا حمزہ نام رکھو. یعنی اتنا پیار اپنے چچا سے کہ آپ نے اس بچے کا نام حمزہ تجویز کیا اپنے چچا کے نام پر. اچھا قبلہ, حضرت امیر حمزہ کی جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو ایک واقعہ یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ سرور کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں حضرت جبرائیل کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے, اور آپ نے جب اصرار کیا تو جب آپ کو جلوہ دکھایا گیا غالباً کعبے کے اندر تو صرف پاؤں تک نظر جاتی ہے تو حضرت امیر حمزہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ایک واقعہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جلوہ گر ہیں, سامنے ایک شخص آتا ہے, دھزانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے, آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا لیتا ہے
اور پوچھتا ہے کہ اسلام کیا ہے، پھر حضور اس کی وضاحت فرماتے ہیں، احسان کیا ہے، حضور اس کی وضاحت فرماتے ہیں. جی تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر ریکویسٹ کی گئی ہے، طلب کا اظہار کیا گیا، تو وہاں حضرت جبرائیل کے قدم مبارک ہی صرف دیکھے ہیں تو بے ہوش ہو گئے. ادھر وہ آتے ہیں، کلام کرتے ہیں، صحابہ کا مجمع موجود ہے، صحابہ دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی ایسی کیفیت نہیں آتی. تو یہ آپ اس حوالے سے بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے کہ ایک مقام کے اندر جس طرح حضرت موسیٰ اور سرور کائنات کی معراج کو دیکھیں تو وہاں لن ترانی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ محبوب ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ثم دنا فتدلی. تو اس نقطے کو بھی ذرا کھولیے. قبلہ شاہ جی دیکھیے، حضرت جبریل امین علیہ السلام کی جو حقیقت ہے، جی وہ جو واقعہ جس طرح آپ نے اشارہ کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس میں اس پہ لباس بشریت ہے. ٹھیک ہے. لباس بشریت کے بعد حقیقت چھپ گئی ہے. اب وہ سامنے ایک آپ کے جنس میں سے بندہ ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اکثر وہ ان کی شکل میں بالکل داہیہ قلبی کی داہیہ شکل قلب. میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضری دیا کرتے تھے. تو وہ انسانی لباس کی وجہ سے، جیسے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں تجھے رحمان کا واسطہ دیتی ہوں، مجھ سے دور ہو جا. کیونکہ اس میں وہ فتمثل لها بشرا سویا، مکمل انسانی صورت میں آئے تھے. تو انہوں نے عرض کی قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، بی بی مجھ سے پریشان نہ ہو، میں آپ کے رب کا ہی بھیجا ہوا ہوں، اور رب نے مجھے بھیجا آپ کو بیٹا دینے کے لیے. وہ بھی لباس بشریت ہے. تو جب آئے لباس بشریت میں تب دیکھ لیا سب نے، لیکن جب اصل حالت میں ہے جناب جبریل امین علیہ السلام تو پھر ان کی ہیبت اور ان کا رعب، ان کا دبدبہ پھر وہ ناقابل بیان ہے. اور پھر یہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات آپ فرما رہے ہیں، جی. یہ اس اصل حالت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہی قریب از قیاس بھی ہے کہ وہ اپنی اصل حالت میں ہوں گے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کی تاب نہ لا سکے. اور یہ بڑی جینون سی بات ہے. اور اسی طرح جو دوسرا واقعہ آپ نے معراج شریف کا اشارہ کیا، دیکھیے وہ حصہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، بے شک وہ کسی اور کا حصہ نہیں تھا. اور اس کی جو بے شمار وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے نا کہ سب سے پہلے جن کے نور کو خلق کیا گیا اور اپنے قرب میں رکھا گیا وہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اس انوار و تجلیات سے واسطہ بڑا پرانا ہے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور اس مقام دنا فتدلی سے بھی واسطہ پرانا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ آپ ہی کا حصہ، آپ ہی کا حق تھا، اس لیے آپ نے قرب خداوندی کو پایا، وہاں گئے اور جا کے دیکھا. اور قرآن کریم نے کہا کہ تمہارے صاحب نے آنکھ جھپکی بھی نہیں اور انہوں نے وہی دیکھا جو دیکھا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان اور آپ ہی کا یہ حصہ تھا. ادھر نور کی تجلی نہ دیکھی گئی اور ادھر پوری ذات کا جلوہ دیکھا گیا. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس پورے اصل وجود کی تاب نہ لا سکے. یعنی ان کا جو سوال ہوگا وہ حقیقت جبرائیل کی حقیقت جبریل، اور کیونکہ انسانی صورت میں تو صحابہ کرام نے سب نے زیارت کی. بالکل سب سے مراد سیدہ کائنات کو بھی باقاعدہ زیارت اکثریت نے، جی سب سے مراد اکثریت نے زیارت کر رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. وہ حدیث مبارکہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، مل احسان، احسان کیا ہے اور پھر دین کیا، ساری چیزیں تو وہ دیکھ رکھا تھا. تو لباس بشریت میں دیکھنا اور ہے، حقیقت میں دیکھنا اور ہے. اسی طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشریت میں سب نے دیکھا ہے. حقیقت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا رب جانتا ہے یا مصطفیٰ جان رحمت جانتے ہیں، وہاں تک کسی کا گمان بھی نہیں. بے شک بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی اور بہت سارے موتی آپ نے ارشاد فرمائے. یقیناً اگر ان باتوں پر عمل کر لیا جائے تو یہی باتیں ہماری کامیابی کی ضمانت ثابت ہو سکتی ہیں. ناظرین، ہم اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم دعا کریں گے، آپ بھی دعا کے اندر شامل ہو جائیے گا اور اپنی تمناؤں کو دل کے اندر رکھیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت ہمیں جو ہم اس سے مانگیں گے وہ عطا فرمائے گا. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید سین رضا کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الہ العالمین، آج جو کچھ بھی گفتگو تیری توفیق سے ہم کر سکے، حرمت والے مہینوں کے حوالہ سے سید الشہداء کی بارگاہ میں خراج محبت سب اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. آمین. جن جن احباب نے دیکھا سنا ان کی جو بھی جائز حاجات ہیں پورا فرما. سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما. تمام بیماروں کو اے میرے اللہ شفایاب فرما. ایک
مائی صاحبہ نے دعا کے لیے کہا، ان کی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے، اپنے کرم سے انہیں شفا یاب فرما۔ آمین۔ ایک بہن نے اپنی پریشانی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، بڑی پریشان ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ان کی پریشانی ختم فرما۔ ایک بھائی آئی سی یو میں ہیں، بیمار ہیں، الہی انہیں اپنے کرم سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ دیگر ہمارے تمام دیکھنے والوں کی بیماریاں پریشانیاں اپنے کرم سے ختم فرما۔ عالم اسلام کی سلامتی فرما۔ جو تو نے ہمارے وطن کو عزت بخشی ہے، جو ہمارے وطن کا اس وقت تو نے اقبال بلند فرمائے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں عرض گزار ہے، ہمارے وطن کے اقبال کو مزید بلند فرما، آمین۔ ہمارے ملک کو سدا سلامت فرما، پاکستان تا قیامت آباد فرما، امن عطا فرما، استحکام عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، اور جو اقوام کی قیادت تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس قیادت کا حق ادا کرتے ہوئے اسے برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا